اکبر کا کلیجہ تھا کہ قاسم کا بدن تھا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، المخاطب بطٰہٰ و یاسین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من لیلتنا ہذہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
وآل محمد۔ عزیزان محترم، عقیدہ امامت اور شیعہ، اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے میں اس مرحلے تک پہنچ گیا کہ پروردگار عالم نے ایک نسل جناب ابراہیم سے منتخب کی اور ایک نسل جناب عمران یعنی ابو طالب سے منتخب کی۔ سلسلہ امامت کو جانا ہے امام زمان تک، بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد۔ تو قدرت نے ان دونوں نسلوں کو، نسل ابراہیم جو رسالت مآب تک آئی اور نسل آل عمران جو اب جناب ابو طالب سے شروع ہونی ہے، کیونکہ آل عمران کو قرآن نے لفظ میں منتخب کر کے اب اس سلسلے کو الگ کر لیا آل ابراہیم سے، ورنہ آل ابراہیم میں تو جناب ابو طالب بھی ہیں، مگر اب یہاں سے انتخاب، سلیکشن اب الگ ہو رہا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، مقام توجہ ہے۔ اب اللہ نے ان دونوں نسلوں کو یکجا کرنے کے لیے اور امامت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک خصوصی اہتمام کیا۔ کل کی گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگی کہ جناب ابو طالب نے ولادت مولائے کائنات سے 30 سال پہلے یہ اپنی بیوی فاطمہ بنت اسد کو پیشن گوئی کی کہ آپ کو بھی ایسا ہی بیٹا اللہ عطا کرے گا جو اتنے ہی کمال والا ہوگا۔ مقام توجہ ہے عزیزوں۔ اور دوسری نسل جو چل رہی تھی آل ابراہیم کی، وہ جناب عبداللہ تک آئی، جناب عبد المطلب سے۔ رسول کے والد کا نام عبداللہ تھا، جناب عبداللہ تک آئی۔ بڑی توجہ ہے، کچھ ذرا نازک سی باتیں ہیں جو آپ تک جلدی جلدی پہنچانا چاہوں گا، اور ظاہر ہے کہ آج شبیہ برآمد ہونے والی ہے امام حسن علیہ السلام سے متعلق، جو ذرا وقت بھی لے گی، تو میں بہت طویل گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا اور اپنے وقت کے ہی اندر جو طے شدہ ہے اپنی بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ جناب عبداللہ جناب عبد المطلب کے 10ویں بیٹے تھے، اور میں نے گزارش کی تھی، آپ کے ذہن میں پرسوں ضرور پڑا ہوگا کہ جناب عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ اگر ہمیں 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا میں قربان کروں گا۔ اب منت مان لی، اور 10ویں بیٹے جناب عبداللہ ٹھہرے، اور عبداللہ یہ جناب رسالت مآب کے والد ہونے والے ہیں، اور منت یہ ہے 10واں بیٹا قربان کروں گا۔ آپ دیکھیں کس منزل پر ہے یہ مسئلہ۔ 10ویں بیٹے ہیں جناب عبداللہ، جو منت کے اعتبار سے قربان کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور انہی کے صلب میں اللہ نے رکھا ہے نور رسالت مآب کو۔ رسول کی ایک حدیث ہے، انا ابن ذبیحین، میں 2 قربانیوں کا بیٹا ہوں۔ میرے ساتھ آئے نہیں آپ، میں نے پوری مجلس پرسوں کی اسی پر پڑھی تھی۔ انا ابن ذبیحین، میں 2 قربانیوں کا بیٹا ہوں۔ اب جملہ یاد دلا دوں، تفصیل نہیں ہے ذہنوں میں پڑا، آپ کے صرف بیدار کرنا ہے۔ انا ابن ذبیحین،
میں 2 قربانیوں کا بیٹا ہوں۔ میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے جناب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو قربانی سے بچایا ہی اسی لیے کہ ان کے صلب میں نور مصطفیٰ تھا۔ اگر قربان ہو جاتے تو نور مصطفیٰ قربان ہو جاتا، کیونکہ صلب میں نور آ چکا تھا، تو اللہ نے وہاں بچا لیا۔ اب اس کے بعد جناب عبد المطلب نے بھی منت مان لی کہ میں 10ویں بیٹے کو قربان کروں گا، اور مشیت الہی یہ ہے کہ نور اللہ نے رسالت میں آپ کا نہ ابو طالب میں رکھا، نہ کیا نام ہے عباس میں رکھا، نہ حمزہ میں رکھا، نہ زبیر میں رکھا، نہ حارث میں رکھا۔ 9 بیٹے ہیں، اوپر اللہ نے نور رکھا جناب عبداللہ میں۔ توجہ ہے، اسی لیے جناب عبداللہ کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ اہل مکہ جناب عبداللہ کو مکہ کی روشنی پکارتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ محمد وآلہ۔ بڑی نازک سی باتیں ہیں مقام توجہ میں۔ اب 10ویں بیٹے جناب عبداللہ ہیں، اور جناب عبداللہ کو منت کے اعتبار سے قربان ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رہے، بات واضح تب ہوگی یہ ذہن میں رہے کہ ابھی مصطفیٰ والا اسلام نہیں آیا ہے، کیونکہ مصطفیٰ نہیں آئے ہیں۔ مصطفیٰ والی شریعت نہیں آئی ہے، کیونکہ مصطفیٰ نہیں آئے ہیں۔ مصطفیٰ والا قرآن نہیں آیا ہے، کیونکہ مصطفیٰ نہیں آئے ہیں۔ مصطفیٰ والا قانون نہیں آیا ہے، کیونکہ ابھی مصطفیٰ نہیں آئے ہیں۔ ابھی تو ان کے والد پیدا ہوئے ہیں، اور وہاں منت ہے کہ ہم اس بیٹے کو قربان کریں گے۔ یہ خیال رہے کہ جناب عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے اور 4 بیٹیاں، یعنی کل ملا کے 14 بچے دیے تھے، عطا کیے تھے۔ 14 بچے عطا کیے اللہ نے، اور 14ویں بیٹے کے اعتبار سے بہنیں سب بڑی ہیں، آخری ہیں جناب عبداللہ۔ جناب عبد المطلب نے منت کے اعتبار سے جناب عبداللہ کو قربان کرنا چاہا، تو بہنوں نے بھی اور بھائیوں نے بھی، یعنی کہ 13 کے 13 افراد نے یہ فریاد کی کہ آپ کی منت ہے قربان کرنے کی، آپ منت پوری کیجئے، مگر عبداللہ کو قربان کر کے نہ کیجئے، اس کی کوئی صورت نکالیے، اس کا فدیہ مقرر کیجئے، اس کا بدل مقرر کیجئے۔ تو اب قرآن ڈالا گیا جناب عبداللہ کو بچانے کے لیے اونٹوں پر۔ یہ بڑی نازک سی بات ہے، کاش پہنچ جائے، اونٹوں پر۔ تو جناب عبداللہ کی ایک قربانی کو بچانے کے لیے، میں نہیں سمجھتا کہ بات میں کہاں تک پہنچا پاؤں گا، آپ کی خصوصی توجہ چاہیے۔ جناب عبداللہ کی قربانی کو بچانے کے لیے جب ناقوں پر قرآ ڈالا گیا تو جناب عبداللہ کی قربانی کا بدلہ 100 ناقے قرار پائے، 100 اونٹ۔ غور کر رہے ہیں آپ، ایک اونٹ آج کل 50,000 کا ملتا ہے، جائیے خریدیے، منیمم 50,000 کا ایک اونٹ ملتا ہے۔ 100 اونٹ کتنے کا ہوا؟ بولیے بھائی زور سے، ہماری گنتی بہت کمزور ہے۔ 50 لاکھ کا، غور کر رہے ہیں آپ، 100 اونٹ۔ اب اگر بات پہنچے تو میں عرض کروں کہ ہر دور میں اس دور کے حساب سے دام وہی تھا۔ غور کر رہے ہیں آپ، جیسے جیسے ویلو بڑھی ہے پیسے کی، ویسے ویسے گنتی کا اضافہ ہوا ہے اس کے تخمینے کے اعتبار سے۔ اب مجھے کوئی مارکیٹ ریٹ بتانا نہیں ہے، اس وقت بھی اونٹ کوئی بکری کے بھاؤ نہیں ملتا تھا، اس وقت بھی اونٹ کے بھاؤ ملتا تھا، بکری کے بھاؤ ملتی تھی۔ آج بکری کے بھاؤ ملتی ہے، اونٹ کی قیمت پر ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 100 اونٹ کی قربانی ایک جناب عبداللہ کا
بدل قرار پائی۔ جو میں بحث کر رہا ہوں ایک عجیب بات بتانے کے لیے کہ جناب عبداللہ کی جس وقت قربانی پیش ہو رہی تھی، نہ مصطفیٰ والا دین تھا، نہ مصطفیٰ والی شریعت تھی، نہ مصطفیٰ کا قرآن آیا تھا، نہ مصطفیٰ کا قانون نافذ تھا، ابھی تو ان کے باپ کی ولادت کا مسئلہ تھا نا۔ مگر جب 100 اونٹ کی قربانی جناب عبداللہ کی ایک قربانی کا بدل قرار پایا اور 100 اونٹ جناب عبد المطلب نے قربان کر دیے، 100 اونٹ جناب عبد المطلب نے قربان کر دیے، اسلام نے اسی قربانی کو بنیاد بنا کر قانون بنا دیا کہ اگر کوئی شخص کسی کا قتل کر دے تو اسے 100 اونٹ کے برابر قیمت ادا کرنی چاہیے۔ ہائے ہائے ہے نہیں بات پہنچا سکا۔ قربانی پیش کی جناب عبد المطلب نے اسلام آنے سے پہلے، مگر اسلام نے اسی کو دیت قرار دیا۔ غور کر رہے ہیں آپ، جرمانہ، جریمہ، دیت قرار دیا کسی ایک انسان کے نادانستہ قتل کا بدلہ۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ گویا عبد المطلب کا عمل اسلام کا قانون بن رہا ہے۔ بھئی نہیں، آپ میرے ساتھ ہے، عمل عبد المطلب کا قانون اسلام کا بن رہا ہے۔ تو جو اپنے عمل کو اسلام کا قانون بنا دے وہ مومن ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جناب عبداللہ بچ گئے، اسی لیے رسول نے فرمایا انا ابن ذبیحین، میں 2 قربانیوں کی اولاد ہوں۔ ایک قربانی جناب اسماعیل کی اللہ نے بچائی، ایک دمبا بھیج کے، اور قرآ کے ذریعہ رسالت مآب بچائے گئے، جناب عبداللہ بچائے گئے 100 اونٹ کی بنیاد پر۔ کاش یہ جملہ بھی پہنچ جائے آپ تک، یہ 100 اونٹ قربانی کے بدل میں دینے والا کوئی غریب فقیر ہے یا امیر ہے؟ نہیں بات پہنچا سکا۔ دیکھیے ایک یہ لفظ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، میں پھر آپ کو ساتھ لانا چاہوں گا اور یہ بات پہنچ جائے آپ تک۔ ابرہہ نے کتنے اونٹ چرائے تھے؟ 100۔ ابرہہ نے، یہ رسول کی ولادت سے پہلے کی بات ہے، اور وہ جناب عبداللہ کی ولادت کا وقت ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ جب جناب عبداللہ کی ولادت ہوئی اس وقت بھی جناب عبد المطلب اتنے مالدار تھے کہ 100 اونٹ ان کے پاس تھے کہ جو قربانی میں پیش کیے گئے۔ اور جب رسالت مآب کب کی ولادت جس سال ہوئی ہے، یعنی جناب عبداللہ بڑے بھی ہو گئے، شادی بھی ہو گئی، اس کے بعد جب ولادت کا وقت آیا اس وقت بھی ابرہہ نے جو چرایا تھا وہ ان کے پاس 100 اونٹ تھے۔ گویا میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بنی ہاشم امام تک جس نسل میں بھی پائے گئے ہیں صاحب دولت پائے گئے ہیں، فقیر کوئی ان میں نہیں تھا۔ اور کریں آپ کبھی یہ جو ہوتا ہے نا، مولائے کائنات سوکھی روٹیاں کھاتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کم کھاتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ہوتا نہیں تھا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غریب تھے، فقیر تھے، کمزور اتنے تھے کہ ان کے پاس ہوتا نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ مولائے کائنات کا فقرہ ہے، کاش یہ جملہ بھی میں پہنچا سکوں کہ میں وہ کھانا کھاتا ہوں جو ہماری امت کا غریب ترین انسان کھاتا ہے۔ بھائی بات پہنچنی چاہیے، میں وہ کھانا کھاتا ہوں۔ یہ جملہ کب کا ہے؟ جب امام خلیفہ وقت تھے، جب خلیفہ وقت تھے،
یہ اس وقت کا جملہ ہے کہ میں وہ کھانا کھاتا ہوں جو میری امت کا، میری قوم کا غریب ترین انسان کھاتا ہے۔ مولا یہ اتنا کمزور اور معمولی کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ کہا صرف اس لیے کہ ہماری امت کے کسی غریب کو بھی اپنی غربت پر شرمندگی نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور کیا آپ نے دریا عزیزو، جناب عبداللہ کی حفاظت ہوئی اور جناب عبداللہ بڑے ہونے لگے، نوجوان ہونے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ اس قدر خوبصورت تھے کہ مکہ والے، گھر والے نہیں، مکہ والے جناب عبداللہ کو مکے کی روشنی کہتے تھے۔ اہل مکہ مکے کی روشنی کہتے تھے، اس قدر خوبصورت تھے۔ آپ حضرات تھوڑا بھائی ابھی سے سمٹ جائیے، بیچ میں پھر بعد میں کہنے میں بہت گڑبڑ لگتا ہے۔ آ جائیے، بہت جگہ ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ کے سمٹ جائیے تھوڑا سا۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا، جب جوان ہو گئے اب درمیان میں ایک بات کر دوں آپ سے۔ مکے میں تھوڑے سے اور مدینے میں زیادہ یہودی اور عیسائی بستے تھے۔ رسالت مآب کی آمد سے پہلے جناب رسالت مآب کی آمد کے سلسلے میں عیسائیوں میں بھی اسکول چلایا جاتا تھا اور اس میں پڑھایا جاتا تھا، اور یہودیوں میں بھی اسکول جو چلتا تھا اس میں پڑھایا جاتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اور جب وہ نبی آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ مگر سرکار کے آنے کے بعد نہ کوئی یہودی ایمان لایا نہ کوئی عیسائی ایمان لایا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی کہ شام سے، روم سے، ادھر سے ادھر سے عیسائی اور یہودی آ کے مکہ اور اطراف مکہ اور مدینہ میں بس رہے تھے۔ کس انتظار میں؟ کہ جو نبی آنے والا ہے وہ ہم ہی میں آ جائے، تو ہم چونکہ پیشن گوئیاں ہیں تو مکے کے لیے نہ ہندوستان میں آئے گا، نہ روم میں آئے گا، نہ شام میں آئے گا، نہ ایران میں آئے گا، آئے گا عرب کی سرزمین پر۔ تو یہ لوگ آ کے بس رہے تھے اس امید پر کہ ہم ہی بنی اسرائیل میں جیسے اتنے سارے انبیاء آئے، روز گناتا ہوں نبیوں کو، آج میں گناؤں گا، تو اسی طرح ہی آخری نبی بھی آئے گا۔ مگر آخری نبی نہ نسل عیسیٰ میں آیا، نہ نسل موسیٰ میں آیا، نہ بنی اسرائیل میں آئے، آخری نبی آئے نسل اسماعیل میں اور بنی ہاشم میں۔ تو ان کو چونکہ ان کی نسل میں نہیں آئے، اس لیے انہوں نے رسول کی مخالفت شروع کر دی، یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی۔ ٹھیک ہے، ورنہ رسول کی آمد کے لیے باقاعدہ ان کے یہاں کلاسز چلتے تھے۔ اگر جملہ پہنچے تو میں عرض کروں کہ بہت سی قوموں میں امام زمانہ کی آمد کے بھی کلاسز چلتے ہیں۔ اہل ہنود بھی امام زمانہ کی آمد کو مانتے ہیں، یہودی بھی امام زمانہ کی آمد کو مانتے ہیں، عیسائی بھی امام زمانہ کی آمد کو مانتے ہیں، اور مسلمان کا بھی ہر فرقہ امام زمانہ کی آمد کو مانتا ہے۔ کوئی کہتا ہے پیدا ہوں گے، کوئی کہتا ہے کس طرح آئیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر آئیں گے تو انتظار تو سب کر رہے ہیں،
مگر ایک فرق کے ساتھ، جو جملہ پہنچ جائے، کل رسول بنی اسرائیل میں نہیں آئے تھے تو وہ رسالت کے دشمن ہو گئے، اور آنے والا کل امام جب نسل بنی ہاشم سے آئے گا تو یہ دشمنی پہ اتر آئیں گے، کیونکہ ہر شخص یہ اعزاز چاہتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے پڑھا صرف اس لیے کہ شام کی رہنے والی ایک خاتون، ان کا نام تھا زینب شامی، جو ایک رئیس امیر و کبیر کی بیٹی تھی اور بہت پڑھی لکھی تھی اور علم نجوم سے بہت واقف تھی۔ انہیں یہ علم ہوا، اپنے اساتذہ سے بھی انہوں نے معلوم کیا، اپنے طور پر بھی، کہ جو نبی آئے گا وہ مکہ میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، جو نبی آئیں گے وہ مکہ میں آئیں گے۔ دیکھیے، اسے بہت حیرت سے نہیں سننا ہے، ہمارا آپ کا سب کا عقیدہ ہے پکا کہ امام کی جب بھی ظہور اور رجت ہوگی تو کعبے سے ہوگی، پکا ہے نا عقیدہ، اس میں کوئی پھیر پھار تو نہیں ہے، جب بھی ہوگی تو کعبے سے ہوگی، تو ایک جگہ طے ہے نا ہمارے علم میں۔ اسی طرح انہیں بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آخری نبی جب بھی آئیں گے تو وہ مکہ میں آئیں گے۔ تو زینب شامی اپنے والد سے اجازت لے کے، اور ایک بڑا سرمایہ، کیونکہ سرمایہ دار کی بیٹی تھی، چلی آئیں مکہ شام سے، اور آ کے مکہ ہی میں رہنے لگی، اور مکہ میں رہ کے یہ وہ اپنا ریسرچ کر رہے تھی، نجومی اعتبار سے ریسرچ کر رہی تھی کہ یہ نور کس گھرانے میں آئے گا، کن لوگوں میں آئے گا۔ ایک دن انہوں نے جناب عبداللہ کو دیکھ لیا، جو مکہ کی روشنی کہلاتے تھے، جناب عبداللہ کو دیکھ لیا، اور پھر انہوں نے اپنا ذائچہ مرتب کیا اور یہ محسوس کر لیا کہ یہ نور اسی شخص کی پیشانی میں ہے، یہ چمک، یہ رونق، اور کریں آپ یہ جلا، یہ کمال، یہ رفعت ہے انہی کے یہاں یہ نور۔ لہذا جناب عبداللہ کو زینب شامی نے اپنا رشتہ دیا کہ آپ مجھ سے عقد کر لیں، امیر کبیر بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، جو شرطیں ہوتی ہیں وہ تمام پوری ہیں۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ یہ فیصلہ میں اپنے باپ سے پوچھ کے کروں گا، بات پہنچ رہی ہے، یہ فیصلہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ ابھی دیکھیے رسول اللہ نہیں آئے ہیں، تب بھی یہ گھرانہ ہر وہ بات کرتا ہے جو دین کی ہوتی ہے۔ شاید میرا جملہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، بھائی ابھی دین نہیں آیا ہے نا رسول کا، مگر ان سب کے اعمال وہ ہیں، قانون وہ ہیں کہ جو اسلام کہنے والا ہے کر یہ رہے ہیں، مگر اسلام نے اسی کو اپنا قانون بنا لیا۔ دیکھیے، نماز آپ کو پڑھنا ہے، روزہ آپ کو رکھنا ہے، حج آپ کو کرنا ہے، اٹھا کے قانون آپ دیکھیے قرآن کا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، قائم کرو، نماز پڑھو، توجہ ہے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے روزہ واجب ہے، تم روزہ رکھو۔ ہر کام کے لیے مومن سے کہا ہے تم کرو، مگر شادی کے لیے نہیں کہا کہ تم شادی کر لو۔ شادی کے لیے خطبہ عقد میں، نکاح میں آپ کیا وہ خطبہ جو پڑھا جاتا ہے اس میں وہ آیت پڑھی جاتی، شادی کے لیے کہیں اسلام نے نہیں کہا کہ جاؤ جوان ہو گئے تم شادی کر لو، نہیں، بلکہ حکم یہ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اپنے زیر نگر رہنے والوں کی شادی کرا دو۔ بیدار ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ دیکھیں ٹائم فکس ہے، سننا تو اتنا ہی ہے، مگر سب
پھر میں جملہ دہرا رہا ہوں، نوجوان سن رہے ہیں تو ذرا غور سے سن لیں، شادی کر لو کا حکم قرآن نے نہیں دیا ہے، شادی کرا دو کا حکم دیا ہے۔ یہ قانون کیوں رکھا کہ شادی جو بھی ولی ہے، سرپرست ہے، باپ ہے، چچا ہے، جو بھی سرپرست ہے، جو بھی ذمہ دار ہے، اسے حکم دیا ہے کہ اپنے زیر نگرانی آزاد ہوں کہ غلام ہوں، ان کی شادی کرا دو۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ تو قانون یہ ہے کہ خود شادی کر لو نہیں، بلکہ ولی کو حکم ہے کہ شادی کرا دو۔ جناب عبداللہ ابھی رسول اللہ آئے نہیں ہے، نہ ان کا دین آیا ہے۔ جناب عبداللہ سے زینب شامی نے کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیجئے، انہوں نے کہا میں اپنے باپ سے اجازت لے لوں، یعنی جو اسلام قانون بنائے گا عبداللہ وہی قانون بتا رہے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ جناب عبداللہ آئے اپنے بابا کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بھائی بابا، یہ پیشکش ایک خاتون کی ہے جو ایسے ہیں مکہ میں آئی ہوئی ہیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ فوراً جناب عبد المطلب نے آمنہ بنت وہب سے ان کی شادی کرا دی۔ دیکھیں، میں اتنی محنت اسی جملے کے لیے کر رہا تھا، اور کچھ لوگ تمہید کے وقت نہیں تھے جو یاد میں نے گفتگو شروع کی تھی، ابھی میں آپ کو ریلیٹ کر دیتا ہوں، جوڑ دیتا ہوں۔ جناب عبداللہ نے جیسے ہی زینب شامی کی بات کہی، ویسے ہی جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ بنت وہب سے جو ہاشمی گھرانے کی تھیں، فوراً جناب عبداللہ کی شادی کرا دی۔ اور جیسے ہی شادی کرا دی، شادی کے بعد کتنے دن بعد؟ 7 مہینے بعد جناب عبداللہ کی شہادت، میں مانتا ہوں انتقال ہو گیا۔ 2 مہینے بعد تب رسالت میں آپ کی ولادت ہوئی، پیریڈ مدت ذہن میں آ گئی۔ شادی کے بعد جناب عبداللہ نے پھر ملاقات ہو گئی کہیں سر راہے زینب شامی سے، اور زینب شامی نے اب جو جناب عبداللہ کو دیکھا تو یہ نہیں پوچھا کہ ابا سے پوچھا تھا کیا جواب ملا، کچھ نہیں کہا۔ اب جناب عبداللہ نے کہا کہ آپ نے کبھی کوئی پیشکش کی تھی، اب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جناب عبداللہ کو زینب شامی نے جواب یہ دیا کہ جس نور کی میں متمنی تھی وہ نور اب آپ کی پیشانی میں نہیں ہے، منتقل ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور زینب شامی نے عبداللہ سے اس ملاقات کے بعد مکہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد چلی آئیں واپس شام۔ جیسے ہی جناب عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہوئی اور اس کے بعد شکم مادر میں رسالت میں آپ کا نور منتقل ہوا، اور جب جناب عبداللہ کو دیکھ لیا زینب شامی نے تو مکہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد فوراً واپس چلی گئیں کہاں؟ شام واپس۔ اب روایت اس کی آگے ایک جملہ اور لکھتی ہے، وہ جملہ کہہ دوں، جب زینب شامی کو معصوم عالم کی ولادت کی خبر ملی ہے تو وہ ایک بار پھر مدینے آئی ہے معصوم عالم سے ملاقات کرنے کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اصل میں میری تمنا یہ تھی کہ میں نور زہرا حاصل کروں، مگر اللہ نے اس نور کو پاک ماؤں میں رکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور کیا آپ نے تو میں جہاں سے ابتدا کر کے اس وقت سب لوگ نہیں آئے ہوئے تھے، یہاں تک پہنچا کہ پروردگار عالم نے نسل آل عمران اور نسل ابراہیم کو
ایک جگہ کر کے عظیم نسل امامت کے بڑھنے کا اہتمام کیا۔ اس کے لیے شاید وہ حدیث ہو آپ کے ذہن میں جو میں نے عرض کی تھی، زیارت کے ٹکڑے سے فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، 4 دن پہلے پڑھی تھی یہ حدیث نا، کہ اللہ نے، رسول نے فرمایا اللہ نے ہمارے نور کو پاک و پاکیزہ ماؤں میں اور روشن صلبوں میں رکھا، لہذا ماؤں کا بھی انتخاب ہو رہا ہے۔ پہلا انتخاب ہوا نور رسالت مآب کے لیے جناب آمنہ کا، اور اب پھر جناب آمنہ کے بعد پھر انتخاب ہوا رسالت مآب کے لیے جناب خدیجہ کا، تاکہ نور زہرا کو زمین پر لایا جا سکے۔ اور کر رہے ہیں آپ، پھر انتخاب کس کا ہوا؟ جناب خدیجہ بنت خویلد کا انتخاب ہوا۔ جناب خدیجہ اب رسالت مآب بڑے ہو گئے۔ جس طرح زینب شامی نے دعوت دی تھی جناب عبداللہ کو، جناب خدیجہ نے دعوت دی براہ راست جناب رسول اللہ کو۔ یہ بھی بات تب کی ہے جب ابھی اسلام نہیں آیا ہے، ابھی رسول کی عمر تو 25 سال ہے، اسلام کا آئے گا یہ جو رسول لے کے آئے وہ آئے گا 25 سال بعد، شریعت مصطفیٰ کی آئے گی 15 سال بعد، 15 سال بعد، ابھی 25 سال کے ہیں، 40 سال کے بعد اسلام شروع ہونے والا ہے، توجہ ہے۔ اور جناب خدیجہ نے جب رسول جناب خدیجہ کے یہاں تجارت کرنے کے لیے آئے، دیکھیے جتنی مائیں ہیں معصوموں کی، جتنی مائیں ہیں سب صاحبان علم بھی ہیں اور صاحبان معرفت بھی ہیں۔ اور کر رہے ہیں آپ، جناب آمنہ کہیں کی ہیں، جناب خدیجہ کہیں کی ہیں، جناب شہربانو کہیں کی ہیں، جناب سلمہ کہیں کی ہیں، غور کر رہے ہیں آپ، مگر جتنی مائیں ہیں سب صاحبان علم بھی ہیں اور صاحبان معرفت بھی ہیں۔ جناب خدیجہ کے لیے بادشاہ روم کا رشتہ، جناب خدیجہ کے لیے بادشاہ فارس کا رشتہ، یہ روم و فارس کے بادشاہوں کو آپ معمولی مت سمجھیے گا، اور کر رہے ہیں آپ، یہ بادشاہ تھے، یہ جو آج کے بادشاہ ہیں نا عرب کے، ان سے کئی ہزار گنا زیادہ دولت مند وہ لوگ تھے۔ روم کے، فارس کے، پھر بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کے رشتے جناب خدیجہ کے یہاں آئے، اور جناب خدیجہ ہر ایک کو ٹھکراتی رہیں۔ کیوں؟ دولت کی لالچ ہے نہیں، اکثر رشتے لوگ اس لیے بھی کر لیتے ہیں کہ بھئی داماد بہت پیسے والا ہے شادی کر دو، ہے کہ نہیں، گھرانے میں بہت پیسہ ہے شادی کر دو، اور بلکہ زیادہ تر جو شادیاں ہوتی ہیں یہی دیکھ کے ہوتی ہے کہ بھئی لڑکا پیسے والا ہے کہ نہیں، کردار والا ہے اس میں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، اصل تو پیسے والا دیکھا جاتا ہے، اور اسی میں کہیں کہیں چوک بھی ہو جاتی ہے۔ اور کر رہے ہیں ہم، اصل میں کردار ہے تو پیسہ آ جائے گا، پیسہ ہے تو کردار نہیں آتا۔ بہت بڑا جملہ تھا جو گزر گیا، اور کر رہے ہیں آپ، تو کردار نہیں دے گا تھا، پیسہ دے گا تھا، تو پیسے کی دھوس تو جناب خدیجہ کیا چلنے والی نہیں تھی، چاہے بادشاہ روم ہو چاہے بادشاہ فارس ہو، اس لیے کہ جناب خدیجہ کے پاس، بھئی یہ جلدی جلدی لفظیں ہیں کیونکہ اتنا بہت وقت نہیں ہوا کرتا اس وقت، جناب خدیجہ کے پاس 250 کنیزیں تھیں جنہیں خدیجہ ریشم کے کپڑے پہناتی تھی۔ بھئی بات پہنچ رہی ہے؟ 2 لباسوں کا ذکر ہے، حریر و دیبا۔ دیبا کا تو آپ لوگوں نے نام سنا بھی نہیں ہوگا، نہیں سنا ہوگا، آج کے بچے کیا بزرگ بھی نہیں جانتے ہوں گے، اور یہ دھاگا پایا بھی نہیں جاتا، جو ریشم سے بھی زیادہ، سلک جسے کہتے ہیں، ریشم سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ میری پوری تعلیم بنارس کی ہے، اور بنارس کی ساڑیاں ہی ریشم کی پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، سب سے معمولی ساڑی ریشم کی 15,000 روپے کی ہوتی ہے، ایک ساڑی یا ایک سوٹ
سب سے معمولی اس وقت جو ہے سستا والا وہ 15,000 سے گویا شروع ہوتا ہے اوریجنل، اور جاتا ہے 1.5-2 لاکھ روپے تک۔ اگر معمولی والا بھی پہناتی ہوں گی تو 250 کا ریٹ نکال لو۔ پھر وہی آ گئی حساب کتاب کی بات، اور میرا حساب کتاب بہت کمزور ہے۔ جو اپنی نوکرانیوں کو کروڑوں کا لباس پہنا دے، ہائے ہائے ہائے، اس کی دولت کتنی ہوگی؟ تو اتنی دولت مند تھی جناب خدیجہ کہ جناب خدیجہ کا آخر کا زمانہ وہ تھا کہ جب آپ کا قافلہ چلتا تھا اونٹوں کا، تو قافلہ آج کے ملکوں کے اعتبار سے سمجھ لیے، قافلہ ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتا تھا اور قطار نہیں ٹوٹتی تھی۔ ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھیں عظمت جناب خدیجہ پہ۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ نور عصمت دولت دیکھ کے نہیں آتا ہے، معرفت دیکھ کے آتا۔ نور عصمت معرفت کی بنیاد پر ملتا ہے، دولت کی بنیاد پر نہیں ملتا۔ جناب خدیجہ ہر ایک کو ٹھکراتی رہی، ہر ایک کو، یہاں تک کہ رسالت مآب پہنچ گئے تجارت کے لیے، اور ایسی حالت میں گئے ہیں کہ چچا سے یہ کہا کہ دیکھیے اب گھر کا نظام جو ہے بڑا کمزور ہو گیا ہے، کچھ چیزیں پڑھنے کے بعد اس کی وضاحت ہوتی ہے ضروری، اور ضروری ہوتی ہے کہ بچوں کے یہاں بہت سے پڑھنے کی وجہ سے ذاکروں کے جو علم آتا ہے اس سے کچھ مغالطے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، مغالطے، غلطیاں دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اب جیسے یہ جملہ تاریخ میں ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں کہ رسالت مآب نے کہا چچا اب گھر کے حالات بہت کمزور ہیں، آپ میری حفاظت کرتے ہیں اس لیے میں کوئی کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ 4 بچے اور 2 بیٹیاں آپ کے یہاں ہیں، گھر کا بڑا خرچ ہے، تو گھر کا خرچ ٹھیک سے چل نہیں رہا ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی کچھ کروں۔ اس جملے تو یہی آپ سمجھے نا کہ گھر میں کھانے پینے کی تنگی ہو رہی ہوگی، یہی سمجھے نا؟ بولیے ہاں نہیں میں بولیے۔ جب کوئی یہ کہے کہ بھائی گھر کا خرچ اب ذرا ٹھیک سے چل نہیں رہا ہے، ہم بھی دکان کھولیں گے، تو کیا مطلب سمجھا جائے گا؟ یہی کہ اب جیسا پونجی کم ہو رہی، یہی نا مقصد ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ ابھی میں نے پڑھا باپ عبد المطلب تھے جن کے 100 اونٹ تو لوگ چرا لیتے تھے، انہی کے بیٹے جناب ابو طالب ہیں۔ یہ گھر کے خرچ کا مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ اب اتنی بھوک مری تھی، اب میں کیا کیا پڑھوں اور کیا چھوڑ کے چلوں۔ پہلی بات سنیے تاکہ سمجھ میں آ جائے میرے بچوں کو یہ کلچر کا پرابلم۔ جناب ابو طالب واقعی کمزور ہو گئے تھے، واقعی ہو گئے تھے، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوک مری نہیں تھی۔ اب تھا کیا وہ بھی بتاتا ہوں، کمزوری کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ کمزور کیوں ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ 11 برس کی عمر میں، جلدی پڑھوں میں کیا کروں، 11 برس کی عمر میں جب جناب ابو طالب، واقعہ کہیں نہ کہیں سنا ہے، میں صرف ریلیٹ کر رہا ہوں، جناب ابو طالب جب شام میں اپنا تجارت کا قافلہ لے گئے تھے تو ایک عیسائی نے رسول کو پہچان لیا تھا، سنا ہے نا واقعہ؟ راہب نے رسول کو پہچان لیا، اس نے اپنے یہاں دعوت سب کی دی، تو جناب ابو طالب نے رسالت مآب کو چھوڑ دیا اور سب کو لے کے چلے گئے دعوت میں، ٹھیک ہے؟ راہب نے جب دیکھا تو کہا خبردار کھانا کوئی کھائے گا نہیں، تو لوگ برا مان گیا، ارے بلایا ہے کھانے کے لیے، اور کہہ رہا کھانا کھایا، انہیں کھانا نہیں ابھی۔ تو جناب ابو طالب نے پوچھا کیوں بھائی، بلایا ہے دعوت دینے کے لیے تو اب کھانے کی اجازت دو۔ کہا اس لیے کہ میں نے دعوت دی تھی سب کی، ابھی سب نہیں آئے ہیں۔ آئے ہیں کیا آئے آپ؟ کہا نہیں بھائی سب آ گئے ہیں۔ کہا نہیں سب نہیں آئے ہیں، ابھی کوئی کم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ راہب دیکھ چکا تھا قافلے کو اترتے ہوئے، اپنے کلیسا کے چرچ کے چھت پر سے دیکھ چکا تھا، اور اس نے رسول کو دیکھ لیا تھا، رسول تھے نہیں یہاں۔ تو جناب ابو طالب نے کہا ہاں ایک بچہ ہے جسے میں نے سامان کے پاس چھوڑ دیا ہے، غلاموں کے پاس، غلاموں کے ساتھ، تاکہ حفاظت کرے گا۔
کہا نہیں، سب کہا ہے تو سب کو بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ، تمہارے سامان کی حفاظت ہم کرا دیں گے، ہمارے آدمی کر دیں گے، سب کو بلاؤ۔ تو اب رسالت میں آپ بھی آ گئے۔ جب آ گئے تو کہا اچھا بھائی سب لوگ کھانا کھاؤ۔ جب سب کھانا کھا چکے اور رخصت ہونے لگے تو اشارے سے ابو طالب کو روکا، ذرا آپ رک جائیے۔ رک گئے جناب ابو طالب۔ شام کی کاہنہ زینب کا آپ نے سن لیا ہے نا، اب ذہن میں یہ رکھیے گا، یہ بھی واقعہ شام ہی کا ہے، شام ہی کا واقعہ ہے، جہاں رسول کے آنے کی خبر ہے لوگوں کو، علم کے اعتبار سے، کتابوں کے اعتبار سے، انجیل کی پیشن گوئیوں کے اعتبار سے، کیونکہ انجیل پڑھی جا رہی ہے۔ روک لیا جناب ابو طالب کو، سب چلے گئے۔ جناب ابو طالب سے کہے جو تمہارے ساتھ بچہ ہے یہ کون ہے؟ کہنے لگے میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے نہیں، سچ بولو یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، راہب ہے، عیسائی ہے۔ کہنے لگے بھائی میں اسے پال رہا ہوں، اسے میں پال رہا ہوں۔ یہ خیال رہے جناب ابو طالب کو رسول کبھی کبھی چچا پکارتے تھے اور کبھی کبھی باپ بھی پکارتے تھے، اس لیے کہ پال رہے تھے، پرورش کر رہے تھے، کئی برس سے 5 برس کی عمر سے کر رہے تھے، یہ 11 برس کا عمر کا واقعہ ہے، غور کر رہے ہیں آپ۔ تو انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے، کہا نہیں تمہارا بیٹا نہیں ہے، صحیح بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا میں اسے پال رہا ہوں، میرا بھتیجا ہے، میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا ہے، مگر میرے بھائی کا انتقال ہو چکا۔ کہا اب تم صحیح کہہ رہے ہو، اس لیے کہ ہماری ڈائریاں یہ بتا رہی ہیں کہ آنے والا رسول یتیم ہوگا۔ ہائے ہائے کیا سن رہے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ؟ جو ڈائریاں عیسائی علماء نے لکھی تھیں، عیسائی علماء نے جو ڈائریاں لکھی تھیں وہ بتا رہی ہیں راہب کو کہ آنے والا جو نبی ہوگا وہ یتیم ہوگا، اور میں اس بچے میں نبیوں کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ جناب ابو طالب نے کہا اچھا ہم چلیں، کیونکہ اب جناب ابو طالب چاہتے ہیں، عمران چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے ہٹ جاؤں، اس کی نگاہ کے سامنے زیادہ دیر رسول نہ رہیں۔ کہا ٹھیک ہے جائیے، مگر ایک بات کہہ دوں آپ سے کہ اپنا مال مارکیٹ میں مت بیچیے گا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ گھبرائے نہیں نا، ہے سن رہے ہیں نا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ دیکھیے میرے ایک ایک جملے میں ایک نہیں 1,000 سال کی ہسٹری ہے، اگر آپ اسے محسوس کریں تو میں ریلیٹ کرتا چلوں۔ وہ عیسائی ہے، راہب عیسائی ہے، پادری ہے۔ اس نے کہا ابو طالب ایک بات کہنی ہے مجھے تم سے، اپنا مال مارکیٹ میں مت بیچنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو مین مارکیٹ ہوتی جہاں مارکیٹ لگتی ہے، کبھی کبھی کچھ مارکیٹ سے باہر بھی مارکیٹ ہفتے عشرے میں لگ جایا کرتی ہوتی ہے نا، منڈیاں کہیں لگ جاتی ہیں، لوگ بیچ لیتے ہیں مال۔ کا تم اپنا مال دروازہ دمشق، شام کے دروازے کے پاس ہی بیچ کے یہیں سے واپس چلے جاؤ، تاکہ اس بچے کو، جملہ رائگا نہ کرنا، اس بچے کو، رسول 11 سال کے ہیں، اس بچے کو یہودی نہ دیکھنے پائیں، ورنہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ بیدار ہو بھائی، بیدار ہو۔ عیسائی کہہ رہا ہے کہ اس بچے کو یہودی نہ دیکھنے پائیں، اگر وہ پہچان گئے تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ میں تاریخ نچوڑ دوں، اسلام کو یہودیوں سے خطرہ زیادہ رہا، عیسائیوں سے نہیں۔ آج تک اسلام کو کس سے خطرہ ہے؟ یہودیوں سے۔ آج تک اسلام کے کلیجے پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ اسرائیل۔ توجہ ہے، عیسائیوں سے اسلام کو خطرہ نہیں ہے۔ یہ آج سے 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے ایک راہب نے کہا جناب ابو طالب میں مارکیٹ میں مال نہیں بیچے، چلے آئے۔ رسول کی عمر کیا ہے؟ 11 سال کی۔ اٹھائیے تاریخ، خدا کی قسم دنیا کا کوئی چچا ایسا نہیں ہوگا جو اپنے بھتیجے کے لیے اپنی اولاد بھی قربان کر دے، اپنا بزنس بھی قربان کر دے۔ اس واقعے کے بعد جناب ابو طالب مر گئے، مگر پھر کوئی تجارت نہیں کی۔ اب سمجھ میں آیا کیوں کمزور ہو گئے تھے حالات؟ بزنس انہوں نے جو باہر جا کے کرتے تھے، امپورٹ ایکسپورٹ کا اس وقت کی زبان میں، اس وقت کی زبان میں کہا جائے،
ایک دم اپنا امپورٹ ایکسپورٹ بند کر دیا اور بھتیجے کی حفاظت میں لگ گئے۔ کس سے حفاظت کر رہے ہیں؟ ابھی کافروں سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کافروں سے لڑائی چھڑی ہے اعلان رسالت کے بعد۔ ابھی یہ 40 برس جو حفاظت ہے یہ یہودیوں سے ہے، عیسائیوں سے ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آثار نبوت دیکھ کر کے میرے بھتیجے کی جان کے درپے ہو جائے۔ غور کیا آپ نے؟ اپنی بزنس بند کر دی، تو جب بزنس کوئی بند کر دے گا تو پرابلم کریٹ ہوگا نا۔ ایک بات سمجھ میں آگے کہ پرابلم کریٹ ہوا، مگر اس پرابلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھوکمری مر گئی، بچ گئی تھی، بھوکمری نہیں مچی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اپنی اولاد کو پالنے کے علاوہ جناب ابو طالب کی پرسنل ذمہ داری تھی، کمیٹی کی نہیں، جماعت کی نہیں، گروپ کی نہیں، گروہ کی نہیں، پرسنل ذمہ داری تھی حاجیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ اتنی آسانی سے مت سنو بھیا، یہ ہم پالیتانہ کی جماعت کا انتظام نہیں پڑھ رہے ہیں، مکہ کے حاجیوں کا پڑھ رہے ہیں۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے نا؟ پرسنل ذمہ داری تھی۔ اگر جملہ سنبھال سکو تو میں حوالے کروں کہ جس کام کو آج بڑی حکومت ٹھیک سے نہیں کر پا رہی ہے، اکیلا ابو طالب سنبھالتا تھا۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ سلامت رہیے۔ اکیلا ابو طالب سنبھالتا تھا۔ تو مطلب کیا تھا کہ خرچ تھا پورے حجاج کا، اور کمائی میں بزنس بند کر دیا تھا، امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو چکا تھا۔ تو صرف مکہ ہی بھر تو جو بزنس تھا، کھیت تھے، کھلیان تھے، باغات تھے، یا یہ کہ فارمنگ تھی، کیٹل فارمنگ تھی، کیمل فارمنگ تھی، فارمنگ تھی، اس کے ذریعہ جو آمدنی تھی۔ تو رسول یہ چاہتے تھے کہ کچھ بوجھ بانٹ لے چچا کا، تاکہ انتظام کرنے میں آسانی ہو جائے۔ روٹی کی پریشانی نہیں تھی، سمجھ گئے دونوں مسئلہ؟ تو چچا سے یہ کہا، بھائی اصل جگہ پر چچا سے یہ کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں میں تجارت کروں، دیکھیے اب میں بڑا ہو چکا ہوں اور میں اپنی حفاظت کر لوں گا، آپ اتنا خوفزدہ نہ ہوں، اور آپ میری گویا میڈییٹر بن جائیے، معرفی کر دیجئے جناب خدیجہ سے، تاکہ وہ مجھے مال دیں اور میں تجارت شروع کروں۔ کہا بھتیجے تجھے بھروسہ ہے، ایمان ہے نا نبوت پر؟ کہا ہاں چچا، آپ مطمئن رہیے۔ تو جناب ابو طالب نے جناب خدیجہ سے کہہ دیا، مال تجارت مل گیا۔ اب جلدی جلدی اس جملے پہ آ جاؤں کہ نسل امامت، نسل عصمت اللہ نے انتہائی معتبر ماؤں کے حوالے کیا ہے، جہاں علم بھی ہے اور عرفان بھی ہے، معرفت بھی ہے۔ جناب خدیجہ سے مال لیا، چلے، بہت مختصر، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، چلے جناب رسالت میں آپ مال فروخت کیا، اور فروخت کر کے واپس آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے، اونٹ جو لوگ اپنی اس میں بگھیوں میں لے کے چلتے ہیں، میں نے دیکھا سامان لے جانے والے، اونٹ گاڑیاں بھی ہیں، بیل گاڑیاں بھی میں نے دیکھا ہوگا کہ اپنے جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں باندھی جاتی ہیں، ہے نا؟ گھنٹیاں اس لیے باندھی جاتی ہیں کہ ان کے پاس ہارن نہیں ہوتا، سمجھ گئے آپ؟ ہارن نہیں ہوتا۔ اب اس کا بھی کلچر کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس وقت ڈکیتی کاہے سے ہوتی تھی؟ ڈاکو سمجھتے ہیں نا؟ ڈاکو بھی اس وقت اونٹ اور گھوڑے سے چلتے تھے، اور قافلے بھی اونٹ اور گھوڑے سے چلتے تھے۔ تو قافلوں میں اور ڈاکوؤں میں ایک فرق ہوتا تھا۔ ڈاکو کے جو اونٹ ہوتے تھے ان کی گردنوں میں گھنٹیاں نہیں ہوتی تھیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب زیادہ پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، اس لیے کہ اگر گھنٹی باندھ لیں گے تو جب رات میں اونٹ لے کے چلیں گے کہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے، تو گھنٹی کی آواز تو پہلے پہنچ جائے گی، وہ بعد میں پہنچیں گے۔ اور جو قافلہ چلتا تھا وہ گھنٹیاں باندھ کے چلتا تھا، تاکہ گھنٹیوں کی آواز دور تک گونجے، تو سمجھ جائیں دور سے رہنے والے، قبیلے والے، گاؤں والے کہ یہ قافلہ آ رہا ہے۔
فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو جب گھنٹیوں کی آواز قافلے کی آنے لگی تو جناب خدیجہ گھر میں نیچے سے اوپر بالا خانے میں چلی گئی، چھت پر، اور اپنے قافلے کی آمد دیکھ رہی ہیں۔ قافلہ آ گیا، گھر کے پاس ٹھہر گیا۔ میں صرف عرفان بتاؤں اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ گھر کے پاس ٹھہر گیا، وہ بی بی نیچے آئیں، رسالت مآب سارا حساب کتاب لے کے جناب خدیجہ کے پاس پہنچے۔ بی بی یہ مال خریدا ہے، یہ مال بیچا ہے، یہ اپنا حساب لے لیجئے۔ وہ حساب دینے لگے۔ جناب خدیجہ نے کہا میں نے آپ کے ساتھ اپنا غلام کیا تھا، وہ کہاں ہے؟ جاتے وقت اپنا جو پرسنل سیکریٹری تھا، یہ آپ سمجھ لیجئے، پی اے، ایک غلام تھا جو سارے معاملات کو جناب خدیجہ کے جانتا تھا اور دیکھتا تھا، اسے جناب رسالت مآب کے ساتھ کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ فرزند عبداللہ آپ جو ہے اسے اپنے ساتھ رکھیے گا اور اپنا کام اس سے لیجئے گا تاکہ آپ کو سفر میں کوئی تکلیف نہ ہو، اور غلام سے یہ کہا تھا کہ بھائی ذرا ان کی ایکٹیویٹی پہ نگاہ رکھنا۔ دیکھیے بزنس کا طریقہ آپ محسوس کیجئے، غور کریں آپ۔ تو فوراً جناب خدیجہ نے کہا بھائی آپ تو چوپڑا لے کے چلے آئے، میرا غلام کہاں ہے؟ رسول نے کہا اسے میں نے سامان کے پاس یہ بھی چھوڑا ہے، اچھا میں جاتا ہوں اور اسے لے کے آتا ہوں۔ رسول گئے اور جانے کے بعد جناب خدیجہ کے غلام کو ساتھ لے کے آئے، ٹھیک آئے، پھر گئے اور پھر لے کے آئے۔ جیسے ہی لے کے آئے جناب خدیجہ نے کہا حضور مجھے آپ سے حساب کتاب نہیں لینا ہے، مجھے حساب کتاب نہیں لینا ہے، جو بھی ہے آپ رکھ دیجئے، میں جانتی ہوں کہ آپ برسوں سے امین مشہور ہیں، آپ ہمیشہ سے صادق مشہور ہیں، اور امین و صادق سے میں حساب کیا لوں گی؟ تو اب حساب نہیں لینا، آپ رکھ دیجئے، میں دیکھ لوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کا میں آپ سے ایک معافی چاہتی ہوں، خدا کی قسم یہ جملہ سن لو، وقت تو تیزی سے بھاگ گیا۔ رسول نے کہا کس بات کی معافی؟ کہا آپ کو زحمت دینے کی معافی۔ کہا میں نے کوئی زحمت تو آپ نے نہیں دی؟ کہا نہیں ایک زحمت دی کہ آپ آئے حساب دینے کے لیے، میں نے آپ کو بھیجا کہ میرا غلام لے کر کے آئیے، آپ پھر گئے میرا غلام لینے کے لیے، پھر اسے لے کے آئے، میں اس زحمت کی معافی مانگ رہی ہوں۔ کہ اس میں زحمت کی کیا بات ہے بھئی، آپ نے میرے حوالے کیا تھا تو ہماری ڈیوٹی بنتی کہ میں اس کو آپ کے حوالے کروں۔ کہا نہیں میں نہیں چاہتی تھی فرزند عبداللہ کہ آپ کو یہ زحمت دوں، مگر میں نے زحمت اس لیے دی ہے، بھائی عرفان دیکھو عرفان، زحمت اس لیے دی ہے کہ جب آپ قافلہ لے کے آ رہے تھے تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے آ رہا ہے، میں دیکھنا یہ چاہتی تھی کہ یہ بادل کا ٹکڑا ہوا کے قانون سے چل رہا ہے کہ آپ کے قدموں کے قانون سے چل رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، عظمت رسالت میں آپ پہ بلند ترین صلوات۔ اور کیا میں یہ دیکھنا چاہتی تھی بھیا آپ بڑی خطرے کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، میری 3-4 بار نگاہ پڑ چکی ہے نا، اس لیے ذرا بیدار بیٹھیے گا بھائی صاحب آپ۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جناب خدیجہ نے کہا یہ بادل ہمیشہ ہوا کے ساتھ چلتا ہے، اگر پچھم کی ہوا ہے پچھم میں جا رہا ہے، پورب کی ہوا ہے تو پورب میں جا رہا ہے۔ کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ فطرت کے قانون سے چل رہا ہے، ہوا کے دوش پہ چل رہا ہے، یا آپ کے قدموں کے قانون سے چل رہا ہے۔ میرے سرکار میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا، جب آپ آگے آئے تو یہ بادل آگے آیا، جب آپ پیچھے چلے تو یہ بادل آپ کے ساتھ ساتھ واپس گیا، جب آپ آنے لگے تو یہ پھر پلٹ کے آیا۔ جناب رسالت مآب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر یہ دیکھ لینے کے بعد تب اس بی بی نے جس نے شہنشاہ نے روم و فارس کو ٹھکرایا تھا، اپنے کو مصطفیٰ
اللہ محمد بھائی پیچھے والوں سے گزارش بھی ہے، کیونکہ بالکل پیچھے سے ہمیں پھر اشارہ کیا جا رہا ہے، تو جہاں گنجائش بن جائے تھوڑا سا آ جائیے بھائی، ایسا نہ ہو کہ کوئی سیڑھی پہ پریشان کھڑا ہو، تھوڑی سی پیچھے جگہ بنا لیجئے۔ بس اب گفتگو میں بہت تیزی سے آگے لے کے آ گیا، معاف کیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ، جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ ہاں دیکھیے کچھ لوگ سیڑھی میں پھنسے ہوئے تھے بیچارے، آنا چاہتے تھے، آ گئے۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ دیکھیے میں نے کل بھی یہ جملہ کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کہیں بیٹھا رہتا ہے اسے آگے سرکنے میں تکلف آتا ہے، مگر جو لوگ بھی اپنی جگہ چھوڑ کے کسی آنے والے کو جگہ دے دیتے ہیں، جتنی دیر وہ مجلس سنے گا اس کے ثواب کے مفت میں شیئرر ہو جائیں گے، اس کے مفت میں شیئرر ہو جائیں گے، جبکہ کوئی بھی شیئر مفت میں نہیں ملتا ہے مارکیٹ میں۔ ہے دیکھو بیٹا، دیکھو کوئی بھی شیئر جو ہے وہ مفت میں نہیں ملتا، مگر یہ صرف قانون پروردگار ہے، صرف یہ رحمت الہی ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے کہ اہل بیت رسول کے لیے اللہ مفت میں شیئر بانٹتا رہتا ہے۔ کسی کے لیے تھوڑا سا بھی کام کر دو تمہارا شیئر پکا ہو گیا، اس کا ثواب تو 100% ہے، اس کے 100% ثواب کے باوجود آپ کو شیئر اس کا ملے گا۔ اب دیکھیے ہمیں مولانا عروج صاحب بھی آ گئے ہیں، مگر وہ آتے ایسے وقت میں ہیں کہ انہیں زحمت دینے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو میں گزارش کر رہا تھا عزیزو کہ یہ عرفان تھا کہ ذات مصطفیٰ میں خدیجہ نے نبوت دیکھ لی۔ ابھی 15 سال بعد اعلان ہوگا، ہے نا، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، مگر سرکار ختمی مرتبت میں جناب خدیجہ نے اپنے عرفان سے وہ نبوت تلاش کر لی۔ اب یہیں سے میں جملہ روک کے اور اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ وقت بھی تمام کو پہنچنے کو آ گیا، کہ عرفان خدیجہ نے نور مصطفیٰ میں نبوت دیکھ لی، پیکر مصطفیٰ میں نور دیکھ لیا، نور مصطفیٰ میں نبوت دیکھ لی، تو پروردگار عالم نے ذات خدیجہ میں نور زہرا منتقل کر دیا۔ ہائے ہائے، ذات خدیجہ میں نور زہرا منتقل کر دیا، اور اب یہاں سے قدرت نے آل ابراہیم و آل عمران کو، کل یہی سے گفتگو میری آگے بڑھے گی، آل ابراہیم اور آل عمران کو ایک جگہ اس طرح سے کیا کہ نسل آل ابراہیم سے عبداللہ کا انتخاب کیا تو نور مصطفیٰ آیا، نور مصطفیٰ سے نور زہرا آیا، اور ادھر جناب عمران سے اللہ نے علی کو منتخب کیا، اور آل عمران اور آل ابراہیم سے علی و زہرا کا عقد کرا کے کفو کے ذریعہ امامت کو امام زمانہ تک پہنچا دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ رسول کی مشہور حدیث ہے، بس گفتگو کر چکا میں، کہ ہماری نسل سے 12 امام ہوں گے۔ تاریخ کو کھلا چیلنج ہے۔ یہ حدیث شیعوں کے یہاں بھی ہے،
سنیوں کے یہاں بھی ہے، سنیوں میں حنفیوں کے یہاں بھی ہے، دیوبندیوں کے یہاں بھی ہے، بریلویوں کے یہاں بھی ہے۔ ہر مسلک میں یہ حدیث مانی جاتی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ ہمارے 12 خلیفہ ہوں گے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اور تاریخ کو ہر مسلک میں یہ حدیث ہے، اور حدیث مستند مانی گئی ہے۔ میرا کھلا ہوا چیلنج ہے کہ آل عمران کے علاوہ کوئی بھی 12 ایک کردار کے لے آؤ۔ بہت بڑا جملہ تھا جو پڑھ دیا میں۔ کسی خاندان سے، کسی قبیلے سے ہم کوئی قید نہیں لگا رہے ہیں، بنی امیہ سے لانا ہے بنی امیہ سے لاؤ، بنی ثقیف سے لانا ہے بنی ثقیف سے لاؤ، بنی عباس سے لانا، کہاں سے لاتے ہو؟ 12 نام لے کے تو آؤ۔ خدا کی قسم دنیا چھان ڈالیے گا، ایک نسل میں 12 کردار ایک جیسے نہ ملیں گے۔ نہیں جملہ پہنچا سکا۔ ایک نسل میں 12 کردار ایک جیسے نہیں ملیں گے، بے داغ کردار ایک جیسے نہیں ملیں گے، با ایمان کردار ایک جیسے نہیں ملیں گے، مگر نسل امامت میں 12 کردار، جملہ رائے گا نگر نادیدو، ایسے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ رسول نے 16 خرمے دیے ہیں اور پوتے کے ہاتھ سے خرما پائے تو نہ گنتی ایک گھٹے نہ ایک بڑھے۔ ہائے ہائے ہائے، خواب بھی جہاں کردار میں حقیقت بن جائے، ایسے 12 کردار دنیا میں کہیں نہیں ہے سوائے آل عمران کے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہم حسین پر صرف اس لیے نہیں روتے کہ حسین شہید کر دیے گئے اور بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے، ہم اس لیے بھی روتے ہیں کہ جس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا وہ مار دیا گیا، جس نے پیاسوں کو پانی پلایا وہ مار دیا گیا، جو فقیروں کو اگر خیرات کرنا ہو تو اپنے چہرے پہ حجاب ڈال کے خیرات کرے، اور لوگ پوچھیں کہ مولا آپ چہرے کو چھپا کیوں لیتے ہیں، تو امام آواز دیتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ خیرات لیتے وقت اس کے آنکھوں میں کوئی شرمندگی پیدا ہو اور وہ میری آنکھوں کے سامنے شرمندگی یا خجالت اٹھائے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین کے گھر پہ سوالی آیا تو امام حسین کے پاس پیسے تھے وہیں، مگر امام اٹھ کے باہر سے گھر میں چلے گئے، نہیں دیا، گھر میں چلے گئے، اور گھر میں جانے کے بعد امام نے گھر کے دروازے پہ آ کے اور اپنے ہاتھ میں وہ سکے وہ تھیلیاں لے کے اور دروازے سے ہاتھ نکال کے کہا بھائی یہ لے اور لے کے چلا جائے۔ لوگوں نے پوچھا مولا آپ تو یہیں سے دے سکتے تھے۔ امام نے کہا میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری نگاہ کے سامنے سوال کر کے شرمندگی اٹھائے، میں نہیں چاہتا کہ میں اس کی نگاہوں سے نگاہیں ملاؤں جس نے اس طرح سے سخاوت کی ہو، جس طرح سے انسانیت کا خیال رکھا ہو، اسے اس بے دردی سے قتل کر دیا جائے۔ امام حسین کا تنہا یہ فکرہ ہے کہ ظالموں نے مجھے رلا رلا کے مارا، صرف قتل نہیں کیا بلکہ رلا رلا کے قتل کیا۔ عزادارو حسین کو کس کس طرح سے رلایا گیا۔ 14 سال کا نونہال سا بچہ قاسم، اللہ اکبر، جسے حسین علی اکبر سے کم نہیں چاہتے تھے، علی اکبر سے کم نہیں چاہتے تھے۔ عزیزو، حسین سے جب بھی قاسم نے کہا چچا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے کہ میرے بھیا کی نشانی، میں جب نانا کو دیکھنا ہوتا ہے تو علی اکبر کو دیکھتا ہوں، جب بابا کو دیکھنا ہوتا ہے تو عباس کو دیکھتا
دیکھتا ہوں، اور جب مجھے بھیا کی یاد آتی ہے، قاسم میں تجھے نہیں دیکھتا ہوں، قاسم میں تجھے مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ قاسم پھر کسی کی شہادت کے بعد آ گئے، چچا اب مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ عجیب جملہ کہا، میرے لال تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ موت کیسی لگتی ہے؟ جناب قاسم نے کہا، چچا موت مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ امام جاننا چاہتے تھے کہ یہ مرنے کی اجازت تو مانگ رہا ہے، مگر یہ محسوس کر رہا ہے کہ میدان جنگ میں جانے کے بعد کن تکلیفوں سے گزرنا ہوگا، مگر یہ سن کے کہ مجھے موت شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے، جناب قاسم کو لے کے امام خیمے میں آئے۔ اور روایتیں سنی ہے آپ نے، خیمے میں آنے کے بعد عزادارو علی اکبر گئے، عباس برادران عباس گئے، قاسم کے اور بھی 3 بھائی شہید ہوئے، مگر کسی کے ساتھ حسین کا وہ اہتمام نہیں ہے جو اہتمام قاسم کے ساتھ ہے۔ اگر محسوس کریں تو میں جملہ دوں آپ کو، مولا کائنات نے 64 جنگیں لڑی رسول کے ساتھ، مگر مولا کائنات کے سر پر رسول نے صرف ایک بار امامہ باندھا تھا، اور وہ جنگ خندق میں۔ جب جنگ خندق میں عمر کے مقابلے میں جاننا تھا تو رسول نے اپنے ہاتھوں سے سر کے اوپر علی کے 7 پیچوں کا امامہ باندھا تھا۔ عزادارو حسین نے بھی قاسم کے سر پر اپنے ہاتھوں سے 7 پیچوں کا امامہ باندھا اور خود لے کے آئے اور اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد جس نے علی اکبر کے لیے بھی ایسی دعا نہ کی، قاسم کے لیے ہاتھ بلند کر کے کہا، پالنے والے اب میں تیری بارگاہ میں وہ قربانی پیش کر رہا ہوں جس کے پاؤں ابھی رکعت تک بھی نہیں پہنچے۔ اللہ اکبر، اتنا نونہال ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو گفتگو بھی تمام ہوئی، وقت بھی تمام ہونے کو آیا۔ جناب قاسم میدان جنگ میں آئے، گھوڑا بغیر رکابوں کے سنبھالا نہیں جا سکتا، جب تک کہ پیر کہیں پہ جمے نہیں، نہ گھوڑے پہ کوئی کھڑا ہو کے لڑ سکتا، نہ گھوڑے پہ سنبھل کے لڑ سکتا۔ قاسم کے پاؤں رکاب تک پہنچتے نہیں تھے۔ جب جناب قاسم میدان میں آئے اور ارزق نے اس نونہال کو دیکھا تو اس نے کہا، عمر سعد کو خوش کرنے کا اور ابن زیاد کو خوش کرنے کا یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ ارزق نے کہا، پسر سعد اس بچے کے لیے میرا ایک بیٹا کافی ہے۔ 4 بیٹے، شامی پہلوان تھا، 4 بیٹے لے کے آیا تھا، ایک بیٹا کافی ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا میرا ایک بیٹا جائے گا، اسے قتل کر کے آئے گا، مجھے بڑا انعام مل جائے گا، میرا کام بن جائے گا۔ ایک بیٹے کو بھیجا، قاسم نے اسے پہلے ہی مرحلے میں قتل کر دیا۔ اس نے کہا، ارے یہ کیا ہو گیا؟ اس نے دوسرے بیٹے کے لیے اجازت لی، دوسرا بیٹا گیا، وہ بھی قتل۔ تیسرے بیٹے کے لیے اجازت لی، وہ بھی قتل۔ چوتھا بیٹا گیا، وہ بھی قتل۔ تو ارزق پاگل ہو گیا۔ روایت کہتی ہے کہ ارزق دیوانہ وار پھرنے لگا، کھومنے لگا، ناچنے لگا، اور کہنے لگا، پسر سعد تو مجھے اجازت دے کہ نہ دے، میں جب تک اس کا سر قلم نہ کر لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ جیسے ہی ارزق اجازت لے کے آیا اور 2-3 حملوں میں جناب قاسم نے ارزق کو بھی قتل کر دیا۔ ادھر حسین دعا دیتے رہے، عباس مرحبا کرتے رہے۔ ارزق کا قتل ہونا تھا کہ عمر ابن سعد نے کہا، اس طرح ایک ایک جاؤ گے، یہ حسن کا لاڈلا تم سب کو قتل کر دے گا، اسے چاروں طرف سے گھیر لو۔ جتنے بھی گھوڑ سوار نیزہ باز ہیں وہ چاروں طرف سے گھیریں۔ نیزہ لیے ہوئے گھوڑ سواروں نے چاروں طرف سے جناب قاسم کو گھیر لیا۔ اب بیچ میں قاسم ایک تلوار لیے ہوئے لمبے لمبے نیزوں سے جناب قاسم چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، مگر کسی نیزہ باز میں یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھے اور حملہ
جو بڑھتا تھا قاسم حملہ کرتے تھے، داہنے بائیں ہر طرف تلوار چل رہی تھی۔ عجیب حکم دیا ہے عمر ابن سعد نے، کہا نیزے بازوں سے تم اسے روک کے رکھو کہ جانے نہ پائے، اور تیر اندازوں سے کہا اسی حلقے میں تیر ڈالو، اور اوپر سے تیر آ رہے ہیں، سامنے سے نیزے، قاسم چھلنی ہونے لگے۔ کبھی تیروں کو کاٹتے ہیں، کبھی نیزے بازوں سے بچتے ہیں، مگر بے ذرہ جسم اتنا زخمی ہوئے کہ زمین پر آ گئے، ابھی زندہ ہیں، زخمی ہوئے ہیں کہ اتنے میں زمین پر آنا تھا۔ نیزے بازوں نے چاہا کہ انہیں نیزوں سے روک لے، چھلنی کر دے، آواز دی قاسم نے، چچا میری مدد کو آؤ۔ اللہ اکبر، یا اماہ ادرکنی، مصائب تباہ ہوا۔ اگر جملہ پہنچ رہا ہے تو رونے کے لیے بہت کافی ہوگا کہ یا اماہ ادرکنی، میرے چچا میری مدد کو آؤ۔ عزاداروں یہ سننا تھا، امام حسین دوڑے، ادھر امام دوڑے۔ جب گھوڑ سواروں نے دیکھا کہ عباس و حسین آ رہے ہیں، انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ جناب قاسم پامال ہونے لگے۔ جس نے پکارا تھا چچا مدد کو آؤ، اس کی لفظیں بدل گئی، اماں میری مدد کرو، اماں میں پامال ہو رہا ہوں۔ حسین سرحانے پہنچے، اور سرحانے پہنچنے کے بعد حسین نے جناب قاسم کو اپنی رضا میں سمیٹنا شروع کیا، اور ایک جملہ کہتے جا رہے تھے، میرے لال تو مجھے بلاتا رہا، مگر تیرا چچا نہ پہنچ سکا۔ اجرکم اللہ عزادارو۔ حسین نے جناب قاسم کے لاشے کو اپنی ردا میں سمیٹا۔ روز سن رہے ہو نا کہ حسین لاشے کو ہاتھوں پہ لے کے آئے، آ رہا ہے نا۔ ابھی قاسم کا تابور دیکھنا روز کی طرح نہیں ہوگا، ایک گٹھری میں سمٹا ہوا۔ جزاک اللہ، ایک گٹھری میں سمٹا ہوا حسین لے کے چلے، ہاتھوں پہ اس طرح نہیں جیسے اور لاشیں گئے، حسین سمیٹ کے کلیجے سے لگا کے چلے، اور آواز دیے بھابھی اپنا لاڈلا لے جاؤ۔ جناب ام فروا دوڑتی ہوئی آئی دروازے پہ، مگر لاشا کہیں نظر نہ آیا۔ عزاداروں، اب تک عبداللہ ابن مسلم کا لاشا آیا، محمد ابن مسلم کا لاشا آیا، اور کا لاشا آیا، محمد کا لاشا آیا، سب تو لاشیں آئے تھے نا، مگر قاسم کا لاشا نہیں آیا، ایک گٹھری آ رہی ہے۔ جزاک اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم۔ گفتگو تمام ہو گئی، گٹھری لا کے رکھ دی گئی، گٹھری کھولی گئی۔ جناب ام فروا نے اپنے لاڈلے کا لاشا دیکھا، مدینے کا رخ کیا۔ میرے والیو وارث، تمہارا لاشا لوٹا تھا تو تیروں سے چھلنی ہم نے دیکھا، آج قاسم کا لاشا آیا ہے، لاشا نہیں گٹھری میں بندھا ہوا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وهي منقلب ينقلب ماتم حسین۔ یا حسین
साइडમાં જાઓ. बाबा से कहो आपने भेजा ना किसी को, ले जाए जो मुझको राहे ही तका करती है भैया तेरी ख्वाहर, सब खून में तर हो गए, सब खून में तर हो गए। माँ कहती थी रोकर कासिम तेरी मेहंदी, तेरा सहरा अली अकबर, कासिम तेरी मेहंदी, तेरा सहरा अली अकबर, कासिम तेरी मेहंदी, तेरा सहरा अली अकबर। 18 बरस बाल के खोया तुम्हें बन में, टुकड़ों में बदन फट गया कासिम तेरा रन में, किस मुंह से वतन जाएगी, किस मुंह से वतन जाएगी, तेरी मादर कासिम तेरी मेहंदी, तेरा सहरा अली अकबर, कासिम तेरी मेहंदी, तेरा सहरा अली अकबर। होता है जवाना तो दिन फिरते हैं मांगे, तुम दोनों ने खाए हैं मगर जख्म सीना के, माँ फिरती है अब ठोकरें, माँ फिरती है अब ठोकरें, खाती हुई दर दर कासिम तेरी मेहंदी, तेरा सहरा अली अकबर, कासिम तेरी मेहंदी, तेरा सहरा अली अकबर। ओ चांद सा सीना, सीना लहर में डूबी, ओ फूल से हाथों पे सजी मौत की मेहंदी, इंसान तो क्या फूट के, इंसान तो क्या फूट के रोने लगे पत्थर, कासिम तेरी मेहंदी, तेरा सहरा अली अकबर, कासिम तेरी मेहंदी, तेरा सहरा अली अकबर। एक फूल था शबीर का, एक चांद हसन का, माँ बहनों को अरमान था दोनों की दुल्हन का, अरमान मगर रह गए, अरमान मगर रह गए, सब खाक में मिलकर कासिम तेरी मेहंदी, तेरा सहरा अली अकबर,
کیوں نگاہوں سے اب تک نہاں ہو، نیگ لے جاؤ بانوں کی پیاری، میرے بچے کی آتی ہے مہندی، میرا شبر کی رو کر پکاری، میرے بچے کی آتی ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم 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 ہائے ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم قیدی بن کر پابند رسول لاشوں سے جو گزرے اہل حرم، ہر بیوی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی بلا کر کے ماتم، ایک بیوی فاطمہ بنت حسن پامال بن قاسم کی بات، کسی التجا سے رخصت نہ ہوئی، کسی التجا سے رخصت نہ ہوئی، ٹکڑوں میں دبا بھائی کا بدن، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، تیری بہن غریب نہیں بھولنا، تیری بہن غریب نہیں بھولنا، تیرے قتل دا منظر ہے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی کشیفہ پہ گر جاتی تھی، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی کشیفہ پہ گر جاتی تھی، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، اس خون پہ کر ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، اس رفیع پہ پابند ہوئی، دل پھیر غریب دفس کوئی، اس رفیع پہ پابند ہوئی، دل پھیر غریب دفس کوئی، خود حق آزاد دے مر جاتی، خود حق آزاد دے مر جاتی، تیرا ماتم پڑھ کر ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم، دل لال دعا ماں اجڑی میدان میں پیاسے چھوڑ اسی، دل لال دعا ماں اجڑی میدان میں پیاسے چھوڑ اسی، دل لال دعا ماں اجڑی میدان میں پیاسے چھوڑ
مقتل کو جا رہے ہیں مہندی لگا کے قاسم مقتل کو جا رہے ہیں مہندی لگا کے قاسم مقتل کو جا رہے ہیں کھولی گئی تھی مہندی بہنوں کے آنسوؤں سے پانی نہ تھا میسر ہائے ہائے کئی دنوں سے سوکھے ہوئے لبوں کے چہرے بتا رہے ہیں مہندی لگا کے قاسم کو جا رہے ہیں مہندی لگا کے قاسم مقتل کو جا رہے ہیں عباس نے سجایا اکبر نے صحرا مارا شادی کے گھر میں یارب ایک کیسا وقت آیا بارات والے سارے بارات والے سارے بارات والے سارے سر کو کٹا رہے ہیں مہندی لگا کے قاسم مقتل کو جا رہے ہیں مہندی لگا کے قاسم مقتل کو جا رہے ہیں پوشاک ہے انوسی نوشاہ کے بدر پر لیکن یہ سرخ دھابے کہتے کسی کفر پر منظر وہ کربلا میں دہرائے جا رہے ہیں مہندی لگا کے قاسم مقتل کو جا رہے ہیں مہندی لگا کے قاسم مقتل کو جا رہے ہیں شام کا بازار پوجا عابد بیمار پوجا شام کا بازار پوجا عابد بیمار پوجا زینب دل کی پوجا زینب دل کی پوجا مجمع اغیار پوجا ہائے شام ہائے شام ہائے شام ہائے شام ہائے شام ہائے شام وہ تیری امت کے زیور پہن کر تیری امت کے زیور پہن کر وہ دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام میں دیتی کفن تجھ کو بھیا گر سے میری نہ میرے ہوگی گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی پابندے رسن سر پر رہنا پابندے رسن سر پر رہنا وہ دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا ہاتھ رسی سے میرے بندھے ہیں اور سر پر نہیں میرے پردہ وہ کیسے کوفے میں جاؤں گی قاضی وہ کیسے کوفے میں جاؤں گی قاضی وہ جب بلوے میں آئے گا نام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام ایسے دربار آسا رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے میں تو گھر
بھائی تم کو تو سب کچھ پتا ہے تو کس طرح سے کرے گی بتا دے کس طرح سے کرے گی بتا دے ایک شرابی سے زینب کا نام دل یہ کہتا ہے رو رو کے پیا کاش عباس موجود ہوتا کاٹ دیتا وہ اس کی زبان کو کوئی باغی اگر مجھ کو کہتا دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا کوئی زینب کا مجمع میں نام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام کہہ رہے ہیں یہ ہنس کے شامی آنے والے ہیں دربار باغی جس سے اجداد مارے ہمارے آ رہی ہے یہاں اس کی بیٹی وہ کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے پتھروں کا کرو انتظام ہائے شام ہائے شام شام